السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بعض زبان شاعر حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ عزیزان ملت اور سنادید علم، انسان انسانیت کو بھول چکا تھا، بنت حوا ابن آدم کی ہوس کا شکار تھی، عورت پاؤں کا جوتا سمجھی جانے لگی، صنف نازک کو درگور کرنا فخر سمجھا جانے لگا، ہر دوسرا غلامی کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا، نسل انسان کی پہچان مفقود ہو چکی تھی، سرزمین عرب انسانیت کے خون سے سرخ ہونے کو تھی، درندوں کے وصف انسانوں کے لیے بولے جانے لگے، ہدایت کے مدعی خود بے رہروی کا شکار تھے کہ اچانک سرزمین حجاز میں ایسا آفتاب امن طلوع ہوا جس کی آمد سے انسانیت کو کھوئی ہوئی میراث مل گئی، پھولوں پہ رعنائی اور کلیوں پہ بہار آ گئی، عربوں کی بنجر زمینیں شاداب باغیچوں میں بدل گئی، عزت نفس، معیشت، معاشرے اور عقیدے کو تحفظ ملا۔ حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امن کا ہی نتیجہ تھا کہ ابن ابی قحافہ صدیق بن گئے، ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے، ابن عفان ذو النورین بن گئے، ابن ابی طالب حیدر کرار بن گئے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ لوگوں کا مال غصب کر کے اپنے پیٹوں کی آگ بجھانے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، کی بدولت لوگوں کے مال کے محافظ ہی نہیں بلکہ کفیل بھی بن گئے۔ کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ اس بات سے انسانیت کے قاتل رحیم و شفیق بن گئے۔ حضرات تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ محترم ذی وقار کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندہ جلائی جانے والی عورتوں کو خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ کی وجہ سے باعث افتخار سمجھا جانے لگا۔ معزز سامعین گرام، ظلمتیں چھٹ گئی، تاریکیاں دم دبا کر بھاگ گئی، نور کی کنزیلیں اقصائے عالم میں روشن ہو گئی، حتیٰ کہ امن و امان کی خوشگوار ہوائیں فضائے عالم میں اس طرح چلنے لگی کہ ایک عورت زیور سے آراستہ صنعا سے حضر موت تک تنہا سفر کرتی ہے اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ جناب ذی وقار اگر نظر بصیرت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی حجر اسود کے نصب کرنے پر اٹھنے والے اختلافات کے شراروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کے پھولوں میں تبدیل کر دیا، کبھی بدامنی کے لاؤں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیج کر کے امن و سلامتی کا جھنڈا لہرا دیا، کبھی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ کی طرف واپس کر کے امن کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضرات کبھی اپنے لخت جگر کے قاتل کو معاف کر کے امن و سلامتی کا پیغام سنا دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرنے والے، ہجرت پہ مجبور کرنے والے، پاؤں میں کانٹے بچھانے والے، سر پہ کوڑا ڈالنے والے، حضرت سمیہ کو شہید کرنے والے، حضرت بلال کو ریت پر لٹانے والے، حضرت خباب کو سولی پر چڑھانے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کی بقا کے لیے، امن و سلامتی کی بقا کے لیے، صرف امن و سلامتی کی بقا کے لیے انہیں بھی لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر کے امن کا پروانہ تھما دیا۔ وما توفیق